ان کا نام نہاد ٹرائل کوئی جج نہیں کر رہا بلکہ ایک ISI کا کرنل کر رہا ہے جو آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے احکامات پر چلتا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو قانونی اور آئینی حق کے تحت فیئر ٹرائل ملنا چاہیے۔ ناظرین، آج ہم جس سیاسی منظرنامے میں رہ رہے ہیں اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں اہل خانہ سے گفتگو نے ایک بار پھر ملک میں انتخابی دھاندلی، فیلڈ مارشل صاحب کے قانون، افغان تعلقات اور سیاسی مظالم کے معاملات کو اجاگر کیا ہے۔ ناظرین، اس ولاگ میں ہم ڈیٹیل سے جانیں گے کہ خان صاحب نے گفتگو میں کیا کہا اور اس کا تنقیدی زاویہ کیا ہے اور اصل بات کیا ہے جو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو خان صاحب سے ہی ہم شروع کر لیتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ کامن ویلتھ کی 8 فروری کے الیکشن پر جو رپورٹ لیک ہوئی اس نے بھی انتخابی دھاندلی کا پول کھول دیا کہ کیسے بے شرمی اور ڈٹائی سے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ ان کے مطابق یہ رپورٹ پہلے ہی سرکاری سطح پر حکومت پاکستان کو پیش کر دی گئی تھی، مگر سکندر سلطان راجہ جیسے بے ضمیر لوگوں نے انتخابی چوری کی سہولت کاری سمیت اس پر پردہ ڈالنے پر بھرپور کردار ادا کیا۔ یہ خان صاحب نے کہا ہے۔ خان صاحب نے زور دیا کہ پاکستان میں ووٹ چوری کا قانون سخت ہے اور ایسا کرنے پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوتی ہے، مگر موجودہ حالات میں فیلڈ مارشل صاحب قانون کے سوا سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے لیاقت چٹھا جیسے افراد کی تعریف کی اور کہا کہ جو اپنے عہدے پر ضمیر کی آواز کو ترجیح دیتے ہیں۔ عمران خان کے مطابق اس دھاندلی کے بعد عوام کا قتل عام کیا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی گئی جس کے خلاف جن ججز نے آواز بلند کی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دھاندلی پر قائم حکومت کو قانونی طور پر قبول کرنے کا اب وقت ختم ہو چکا ہے اور اس لیے سینٹ اور پارلیمانی کمیٹیوں سے ہم نے استعفے دے دیے۔ عمران خان صاحب اس کے بعد اپنے ارکان پارلیمنٹ کو پیغام دیتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کے قانون اور جیل سے آپ نہ گھبرائیں۔ ایک فرد اپنی اقتدار کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو دبانا چاہتا ہے، مگر آپ حق پر ہیں اور حق اور سچ انسان کو بہادر بناتے ہیں۔ افغانوں اور قبائلی عوام کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ 9 مئی کی طرز پر فالس فلیگ رچایا جا رہا ہے اور جب سے عاصم منیر کو چارج ملا ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات جان بوجھ کر بگاڑے جا رہے ہیں تاکہ موجودہ افغان حکومت کی مخالف لابی کو خوش کیا جا سکے اور مغرب کے سامنے پاکستان ایک تجارت دہندہ کے طور پر پیش ہو۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت کو دھمکیاں دی گئی، 3 نسلوں سے پاکستان میں مقیم افغان بھائیوں کو ملک سے نکالا کیا، افغانستان کی سرزمین پر حملے کیے گئے اور اب قبائلی علاقوں میں آپریشن شروع کر دیے گئے۔ عمران خان کے مطابق ان پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے ہی لوگ شہید ہو رہے ہیں، پولیس اہلکار، فوجی اور عام بے گناہ شہری سب ہمارے ہیں اور پائیدار امن صرف بات چیت کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد خان صاحب کی بات رکی نہیں، انہوں نے پیغام اپنا جاری رکھا اور مزید کہا کہ افغانستان اور قبائلی علاقوں میں امن کے قیام کے لیے 3 فریقوں کی شمولیت ناگزیر ہے: پاکستان کے قبائلی علاقے کے عوام، افغان حکومت اور افغانستان کی عوام۔ یہ وہ 3 اہم ارکان ہیں جن کا خان صاحب نے نام لیا۔ ان تینوں کے بغیر کوئی کامیاب آپریشن یا پائیدار حل ممکن نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ صرف تحریک انصاف کی حکومت کو غیر مقبول کرنے کے لیے ایک سازش ہے اور ملٹری آپریشن سے دہشت گردی مزید بڑھے گی جس سے گورننس اور امن و امان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سابق ANP کی حکومت بھی اسی پالیسی پر عمل کر چکی ہے۔ عمران خان نے اپنے جیل کے حالات بھی بیان کیے، انہوں نے اپنا بتایا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا نام نہاد ٹرائل کوئی جج نہیں کر رہا بلکہ ایک ISI کا کرنل کر رہا ہے جو آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے احکامات پر چلتا ہے۔ پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کے لا کے تحت ہو رہا ہے، ان کا قانون چل رہا ہے اور آئین و قانون کی دھچیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ان کے مطابق ان پر 300 سے زائد بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ یہ خان صاحب نے کہا کہ میرے اوپر 300 سے زائد مقدمات درج ہیں جن میں اب صرف ایک مقدمہ رہ گیا ہے اور وہ کون سا ہے؟ القادر ٹرسٹ، اور وہ کسی ڈیل کے بغیر عدالتوں سے انصاف نہیں لے کر باہر آئے گی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرٹ پر فیصلہ ہو تو وہ اور ان کی اہلیہ فوری رہائی پا سکتے ہیں مگر ان کے انسانی حقوق پامال کیے گئے ہیں۔ عام قیدی جیسی سہولیات سے بھی انہیں محروم رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کو اتحاد کا پیغام دیا اور کہا کہ ظلم کا نظام زیادہ دیر تک اب قائم نہیں رہے گا۔ انہوں نے اپنے حمایتیوں کو گرینڈ جلسے کے لیے متحد کرنے کا کہا تاکہ پورے ملک سے لوگ سیاہ رات کے خلاف کھڑے ہوں۔ تو ناظرین، خان صاحب نے یہ جو جلسے کا پیغام دیا ہے، اس جلسے کی جو تاریخ ہے وہ بتائی جا رہی ہے 28 سپتمبر۔
یعنی بروز ہفتے کو یہ جلسہ منعقد ہوگا پشاور میں۔ تو عمران خان کے بیان میں بہت سے نکات ایسے ہیں جو دراصل ان کے اپنے غیر جمہوری یا جارحانہ سیاسی اقدامات کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ ابتدائی دن سے جمہوری طرز پر سیاست کرتے، اداروں کے ساتھ غیر جمہوری گٹھ جوڑ نہ بناتے اور معاملات پر کھلے مکالمے سے حل تلاش کرتے تو آج ملک کی صورتحال بہتر ہو سکتی تھی۔ موجودہ فیئر ٹرائل کا مسئلہ بھی سیاسی وکٹمائزیشن کا حصہ ہے جو پاکستان میں ہمیشہ سے موجود ہے۔ اب خان صاحب جتنے بھی بیانات دے رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بھی ہے، تو خان صاحب اگر پہلے آئینی طریقے سے چلتے تو یہ نہ ہوتا۔ 7 سال پہلے بھی نئے پاکستان کے نعروں کے ساتھ آنے والی حکومت نے سیاسی مخالفین کو ہدف بنایا اور گرفتاریاں کی، جس میں سیاسی تعلقات یا مقدمات کے ذریعے پابندیاں لگائی۔ فیلڈ مارشل صاحب کا قانون بھی دراصل انہی سیاسی اقدامات کا ایک چھوٹا سا بیج ہے۔ اور اگر آج ملک میں جمہوریت یا آئینی بالادستی کمزور ہے تو اس کا تعلق صرف کسی ایک فرد یا ادارے سے نہیں بلکہ گزشتہ کئی سالوں کی پالیسیوں اور غیر جمہوری رویوں سے، اور خان صاحب اس میں آپ کا بھی 100% کردار ہے۔ اب جہاں تک خیبر پختونخوا میں بڑے جلسے کا سوال ہے اور اس کے لیے خان صاحب نے عوام کو متحرک کرنے کا کہا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس جلسے سے لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے اور حکومت یا ادارے دباؤ میں آئیں گے تو ایسا شاید ممکن نہیں۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اچھی طرح جانتی ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر پی ٹی آئی کے اپنے حمایتی صرف شور کر سکتے ہیں۔ ایک طرف سیلاب کی صورتحال ہے اور آپ جلسہ منعقد کرنے جا رہے ہیں، شاید یہ جلسہ اتنا زیادہ کامیاب نہ ہو جتنا پہلے آپ کے جلسے ہوتے رہے، اور ان میں حقیقت میں وہ سیاسی اثر یا شور پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے جو حقیقی تبدیلی لائی جا سکے۔ اس لیے جب تک حقیقی سیاسی شعور اور عملی احتجاج نہیں ہوگا اس جلسے سے کوئی بنیادی فرق نہیں آئے گا۔ یہ رویہ یعنی صرف شور کرنے کی عادت اصل میں عمران خان کی اپنی تربیت اور رہنمائی کا نتیجہ ہے، کیونکہ خان صاحب شروع سے ہی ایسا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی اپنے حامیوں کو جمہوریت کی حقیقت، آئینی حقوق اور شفاف سیاسی عمل سے آگاہ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات جن میں صرف ہلچل ہے اور حقیقی اثر نہیں ہے، اس لیے جو بھی دباؤ یا پریشر وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے وہ مؤثر نہیں ہوگا، کیونکہ جب عوام آپ کے ساتھ ہے، سب کچھ آپ کے ساتھ ہے، دین آپ کو تھوڑا آئینی طریقے سے چلنا چاہیے۔ اور دوسری بات سب سے اہم یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم کو قانونی اور آئینی حق کے تحت فیئر ٹرائل ملنا چاہیے، یہ ان کا بنیادی حق ہے، ان کے ساتھ بھی آئینی برتاؤ ہونا چاہیے۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے آئینی اور قانونی حقوق کو پورا کیا جانا چاہیے تاکہ انصاف کے عمل کو مضبوط کیا جا سکے، انصاف دونوں سائڈ سے برابر ہو سکے اور ملک میں جمہوریت اور قانون کی بالادستی قائم رہے۔ اگر ایک سائڈ سے خان صاحب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہونا چاہیے، مجھے رہا کیا جانا چاہیے یا میں ڈیل نہیں کروں گا، اور دوسری سائڈ سے وہ جلسے بھی کرنے جا رہے ہیں، تو میرے خیال سے یہ مسئلہ آئینی طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ خان صاحب کو انصاف بھی آئینی طریقے سے ملنا چاہیے اور احتجاج بھی آئینی طریقے سے ہونا چاہیے۔ شکریہ۔